کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی شعبہ بیرونی امداد کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کووڈ چیلنجز میں پاک امریکہ کا تعاون بھرپور رہا ہے۔ پاکستان میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو مضبوط کرنے اور معاشی ترقی تباہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیفورنٹ کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نجی شعبے کو تکنیکی تعاون، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جائزہ لیں گے۔ وفاقی حکومت نے ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کو نجی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی اجازت دے دی۔ وفاقی حکومت نے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کمپنیوں کو اپنی ریئل اسٹیٹ، زراعت، موبائل ٹاور اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں نجی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی اجازت دے دی۔ یہ اجازت مذکورہ پروجیکٹس کو اسٹاک مارکیٹ میں تجارت کے لیے پیش کرنے سے قبل عمل ہوگی۔ ہر ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی رجسٹریشن کی تاریخ سے 3 سال کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں درج ہونے کی پابند ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ٹرسٹ کمپنیوں کے لیے فورن ایکسچینج مینول میں ترمیم کی ہے تاکہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دے سکے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ٹرسٹ کمپنی کی رجسٹریشن سے اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کے 3 سال کے دوران بھی سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔ عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کی CEO محمد اعجاز نے بتایا ہے کہ ہر کوئی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکیوں سے رابطہ کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن باضابطگی ان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وفاقی حکومت نے تقریباً تمام اقسام کی اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی ہٹا دی۔ 2017 سے 2022 کے درمیان 826 مختلف اقسام کی اشیاء کی درآمدات پر پابندیاں عائد تھیں، تاہم اب یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ ان اشیاء میں سیمنٹ اور سٹیل کے لیے درکار خام مال، گاڑیوں کے پرزہ جات، کھانے پینے کی مختلف اشیاء، چاکلیٹ، منرل واٹر، سگریٹ پیپر، برقی سامان اور برقی آلات کے علاوہ کچھ مشینری اور ان کے پرزہ جات بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سرکولر کے مطابق بینک نے سینکڑوں اشیاء کی درآمدات پر 100% تک پیشگی ادائیگی جمع کرانے کی شرط ختم کر دی ہے۔